اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کے فضائل۔ آج کا عنوان آیت الکرسی کے فضائل ہے۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین گنجشکر سلطان الاولیاء علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس وقت آیت الکرسی نازل ہوئی 70,000 فرشتے جو آیت الکرسی کے گرد تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے ہمراہ پہنچے۔ حضرت جبریل جس وقت یہ آیت نازل ہوئی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اعزاز کے ساتھ لیا، سر اور آنکھوں پر رکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے جو اس کو پڑھے گا ہر حرف کے بدلے 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام لکھا جائے گا، اور یہ 70,000 فرشتے جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں اس آیت الکرسی کا ثواب اس کے نام میں لکھتے ہیں۔ فتاوی ظاہریہ میں ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی کو پڑھ کر گھر سے باہر نکلے تو واپسی تک حضرت اللہ رب العزت عم نوالہ 1000 فرشتے اس کے ہمراہ کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے باہر نکلے حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شان میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے گدائی کی یعنی غربت کی آفت دفع کرتا ہے۔ جامع الحکایت میں منقول ہے کہ بغداد شریف میں ایک درویش رہتا تھا۔ ایک روز اس کے گھر 2 چور آئے۔ درویش گھر میں نہ تھا، آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے باہر نکلا تھا۔ چور گھر میں داخل ہوتے ہی اندھے ہو گئے۔ جب درویش واپس آیا تو ان کو اس حال میں دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ وہ بولے کہ ہم چور ہیں، چوری کرنے آئے تھے کہ اندھے ہو گئے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھوں کو پھر روشن کر دے۔ اب ہم اس کام سے توبہ کرتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ صاحب خانہ یعنی درویش نے تیمم کیا اور کہا کہ آنکھیں کھولو۔ آنکھیں کھولی تو بینا تھے۔ فوراً انہوں نے توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ آیت الکرسی یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔